السلام علیکم. سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں اور بہت درود اسلام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر. ہم تو بات کر رہے ہیں جی ثانیہ گل پلازا پہ، لیکن ساتھ میں بہت ساری چیزیں جو جس سے بات نہیں ہو سکی، اس میں ایک بڑا اہم چیز آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ قوم ثانیہ پلازا میں تو ظاہر الجھی ہوئی ہے، لیکن ایک انوکھا اس لیے کہہ رہا ہوں، بل منظور ہوا ہے قومی اسمبلی سے، اس پر بات نہیں ہوئی. وہ کیا بل ہے؟ وہ بل یہ ہے کہ جناب 78 سالوں سے جو منتخب ارکان اسمبلی ہیں وہ اپنے گوشوارے، آپ کو معلوم ہوگا کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں جمع کرائے جاتے ہیں، اور ظاہر ہے اس گوشوارے کو ظاہر پبلک بھی کر دیا جاتا ہے. یعنی پبلک پوچھتی ہے، کوئی بھی میڈیا کو پتہ کر لیتے ہیں کہ جی ہمارے جو منسٹرز ہیں، ہمارے ایم این ایز ہیں، ہمارے علاقے سے جو منتخب لوگ ہیں، ان کے اثاثیات کیا ہیں. مطلب ایم این اے وزیر بننے سے پہلے کیا تھے، بعد میں کیا تھے، یا اس سے پہلے اس کے بعد کیا کچھ موجود ہے. تو وہ اب تفصیلات جو ہیں سامنے نہیں لائی جا سکیں. اب جب تفصیلات سامنے نہیں لائی جائیں گی، عوام کے سامنے نہیں لایا جا سکے گا، یعنی جو قومی خزانے بے شک وہ لوٹ رہے ہوں، بے شک وہ ڈکیتیاں مار رہے ہوں، جائیدادیں بنا لیں، لیکن ان کے اثاثہ جات اب میڈیا اور عوام سے پوشیدہ رکھے جا سکیں گے. اس کی وہ درخواست بھی کر سکتے ہیں، اور لیکن اس حوالے سے یہ قانون بڑا ایک منظور ہوا ہے، جس میں نے کہا ضرور آپ کے سامنے لاؤں کہ جناب اب تو ان کے گوشوارے بھی ہم چیک نہ کر سکیں گے تو فائدہ کیا ہوگا. ہمیں پتہ کیسے چلے گا کتنے پیسے جائیدادیں بنا لی ہیں، کتنا لوٹ لیا ہے ہمیں اور آپ کو. تو یہ بات بھی بڑی اہم ہے. ایک اور خبر، تابش ہاشمی جو معروف اینکر پرسن بھی ہیں، پروگرام کرتے ہیں حسنہ منع ہے جیو نیوز پر، ان پر بڑی تنقید ہو رہی ہے. ان پر تنقید کون کر رہا ہے جی؟ اس پر تنقید کر رہے ہیں پیپلز پارٹی والے، کیونکہ انہوں نے کہا ایسا کیا کہہ دیا جس پر تنقید ہو رہی ہے. انہوں نے یہ کہا ثانیہ گل پلازا کے بعد کہ جی کراچی سنبھل نہیں رہا پاکستان پیپلز پارٹی سے. 17 سال سے مسلسل ان کی حکومت ہے، 3 سال میئر موجود ہے، 2 سال ایڈمنسٹریٹر بھی رہے، تو تقریباً 5 سال تو ان کو بھی ہو گئے. تو اس کے باوجود کراچی اگر نہیں سنبھل پا رہا تو اس کا ایسا کریں، پی آئی اے جس طرح پرائیویٹائز کر دیا، کراچی ایک بندے نے خرید لیا اور بہتر چلا لے گا وہ، اس طرح کراچی کو بھی پرائیویٹائز کر دیں، ہم سب مل جل کر خرید لیں گے اور مل جل کر بہتر چلا لیں گے. یہ بات بری لگی پاکستان پیپلز پارٹی کو، اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ جب ہم شکایت کریں گے اس ادارے میں وہ کام کرتا ہے، یہ غلط بیانی کی اس نے فلاں. خیر اس پہ بات بھی کرتے ہیں. ایک اور خبر، 2-3 خبریں بڑی اہم چیز ہیں. اب ایک خبر دیتا ہوں جی، ایم کیو ایم پاکستان. اچھا، آج ثانیہ گل پلازا کے حوالے سے رپورٹ بھی آ گئی، وہ بھی سناتا ہوں آپ کو کیا اس رپورٹ میں لکھا ہوا ہے. ایم کیو ایم کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جناب ایک طرف ایم کیو ایم پاکستان اور ظاہر حکومت، وفاقی حکومت کا حصہ، لاڈلے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اب یہ حال ہو گیا ہے کہ ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے مطالبہ یہ کیا گیا کہ جی کراچی سنبھل نہیں پا رہا، کراچی کو سنبھال نہیں پا رہی پاکستان پیپلز پارٹی، تو لہٰذا وفاق کے حوالے کر دیا جائے اور 18ویں ترمیم ختم کر دی جائے. 18ویں ترمیم پہ وہ کہ ایم کیو ایم میں اپنے لوگ کچھ ہیں ایسے جو اعتراضات کر رہے ہیں، لیکن میں اس کو بتاتا ہوں آپ کو، وفاق کے حوالے کر دیا جائے. اس پر پاکستان پیپلز پارٹی کو ظاہر یہ بات تو پسند نہیں آئے گی. اس کے لیے ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے ان کے لوگوں نے بینر آویزاں کیے پوری کراچی میں، اور ان بینرز کو اتارا گیا. جن لوگوں نے لگائے تھے رنگے ہاتھوں پکڑ بھی لیا، یعنی ایم کیو ایم کارکنان پکڑے گئے. ایم کیو ایم کارکنان کو بینرز لگانے پہ آج یہ حال ہو گیا ہے ایم کیو ایم کا، ایم کیو ایم پاکستان کا، کہ ان کے لوگ بینر بھی آویزاں کرتے ہیں صرف اس بات کے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کیا جائے، تو گرفتار ہو رہے ہیں. اس کے باوجود کہ ایم کیو ایم کے 22 ایم این ایز ہیں، 2 وفاقی وزیر ہیں، 36 ایم پی ایز موجود ہیں، سندھ اسمبلی میں ان کی بڑی تعداد ہے. اس کے باوجود بھی ہو یہ رہا ہے کہ جناب رات بھر ان کے ایم پی ایز بیچارے اپنے اپنے علاقوں کے تھانوں کے باہر کھڑے رہے اور اپنے لوگوں کو چھڑواتے رہے، بتاتے رہے. اچھا، اس پر میں نے بھی آج پروگرام کیا، ٹیلی ویژن پر میں نے اس پہ بات کی کہ جناب اگر کوئی بینر لگا بھی رہا ہے جس پہ صرف یہ لکھا ہوا ہے کہ کراچی کو وفاق کے حوالے کر دیا جائے، تو اس میں کیا ایسی بات ہے جس کی وجہ سے گرفتاریاں کر رہے ہیں آپ لوگ؟ تو اس پہ پیپلز پارٹی کا جواب یہ آیا کہ جناب اس سے نقص امن کا خطرہ صرف نہیں ہے، بلکہ کراچی میں لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، فسادات پھیل سکتے ہیں، لسانیت کو ہوا دی جا رہی ہے، سندھی مہاجروں کی لڑائی ہو جائے گی. اس طرح کے بینر لگائے گئے تو اس لیے ہم گرفتار بھی کروا رہے ہیں اور مقدمے بنوا رہے ہیں. تو میں نے کہا نوجوان ینگ لڑکوں کے خلاف ایف آئی آریں کٹیں، ان کا بیچاروں کا فیوچر تباہ ہو جائے گا، یہ نہ کیجیے. تو اس پر جناب پیپلز پارٹی کے ایک سینئر رہنما جو بہت اہم پوزیشن پر بھی موجود ہیں، وزیر بھی رہے اور آج کل بھی شاید ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جناب نہیں، لسانیت کو ہوا تو ہم نہیں دینے دیں گے. انہوں نے کیا کیسے یہ، اور اس تمام چیزیں انہوں نے ٹھیک ٹھاک قسم کی انہوں نے باتیں جناب سنا دی ہمیں کہ جناب یہ کیا بات کر دیا آپ نے، ایم کیو ایم والوں کو اس لیے تو پکڑ رہے ہیں، یہ کام کریں گے تو پھر ہم سے برا کوئی نہیں ہوگا. اس طرح کی گفتگو وہ جناب کرتے رہے.
تو میں نے کہا یار اب یہ تو فسادات ہو سکتے ہیں اور یہ ہو سکتا ہے. پھر انہوں نے ایم کیو ایم کی جو لی ہے کلاس، وہ بھی اب اس والی ایم کیو ایم کو تو ظاہر ہے جس طرح پیپلز پارٹی سمجھتی نہیں نا، ہر بندہ پیپلز پارٹی کھڑا ہو کے کہتا ہے کہ یہ ایم کیو ایم کی آپ بات فضول کر رہے ہیں ہم سے، یہ ایم کیو ایم کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. اس ایم کیو ایم کی، ایم کیو ایم پاکستان جس کا نام ہے، جس کے 22 ایم این ایز ہیں، میں نے کہا 36 ایم پی ایز ہیں، آپ کہہ رہے ہیں ان کی حیثیت نہیں ہے. سینیٹر موجود ہیں، وفاقی وزیر کہہ رہے ہیں یار کچھ نہیں ہے، ہمیں پتہ ہے کیسے جیتے ہمیں، اور ان کے پاس اسٹریٹ پاور ہے نہیں، ورنہ اتنا کچھ کہہ رہے ہیں کراچی میں یہ نہیں ہے فلاں نہیں ہے. آتے نا سڑک پہ کرتے احتجاج، کیوں نہیں نکل سکتے باہر؟ اس لیے نہیں نکل سکتے کہ ان کے پاس اسٹریٹ پاور نہیں ہے. میں نے کہا یار پھر ایم کیو ایم کے رہنما ساتھ تھے، وہ بیچارے بڑی کوشش کرتے رہے. تو لیکن ظاہر ہے ایم کیو ایم کے، اس ایم کیو ایم کے سامنے پیپلز پارٹی تو ظاہر ہے اس طرح شعر ہو کے بات کرتی ہے اور یہ بیچارے خاموش ہو جاتے ہیں. بے شک مصطفیٰ کمال صاحب کہتے رہے کہ ہمیں کن لوگوں کے حوالے کر دیا ہے اور تمام باتیں، لیکن یہ والی ایم کیو ایم جو ہے یہ پیپلز پارٹی والے اس پر بہت زیادہ بھاری پڑے ہوئے ہیں اور ان کو تو یہ بینر لگانے کی بھی اجازت نہیں. اندازہ کریں آپ، اندازہ کریں. آج شرجیل میمن صاحب نے کہا کہ وفاق کو اگر حوالے کرنے کی بات ہے تو پھر جناب وفاق میں جا کے یہ بات بھی کریں اور سب سے پہلے تو ایک کام کریں کہ اپنی وزارتوں سے استعفے دیں، قومی اسمبلی سے بھی استعفے دے دیں، یا الٹیمیٹم دے دیں وفاق کو کہ یہ کام کریں ورنہ ہم باہر جا رہے ہیں. کہہ رہے ہیں یہ کر نہیں سکتے یہ کام. تو یہ ایم کیو ایم کی جناب، اس والی ایم کیو ایم کے حالات جو ہیں پیپلز پارٹی کے سامنے. تو اچھا نو بڈی کہا تھا ناصر شاہ صاحب نے، شرجیل میمن ہو، دیگر لوگ ہوں، وہ کہتے ہیں یار یہ ایم کیو ایم ہے ہی نہیں، اس کی بات کر رہے ہیں، ان کی حیثیت کیا ہے ہمارے سامنے. یہ گفتگو ہوتی ہے جب بھی ایم کیو ایم پاکستان کی کوئی بات کریں. اور ایم کیو ایم کے رہنما بھی ظاہر ہے زیادہ تر جو خاص طور پہ اس والے گروپ کے جو ہیں خالد مغل صدیقی صاحب والے، وہ تو بالکل ہی بیچارے ممیارے ہوتے ہیں، بیٹھ کر دانتوں میں انگلیاں دبائی ہوتی ہیں انہوں نے. تو پتہ نہیں کس بات کے، میں تو لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، وہ کچھ لوگ کہتے ہیں وہ کانے ہیں شاید پیپلز پارٹی کے. بھائی کیوں سامنے سے جواب تو دو. وہ کہتے ہیں انہوں نے یہ کیا، ایم کیو ایم کی حیثیت نہیں ہے، 2 نمبر جیتے ہوئے اور 4 نمبر جیتے ہوئے اور فلانا ڈمکانا، ساری باتیں نظام میں ملا. وہ جارے خاموش بیٹھے تھے، مطلب بولنا بھی نہیں آ رہا ان کو. گونگے کیوں ہو گئے ہو بھائی؟ اچھا پھر ایک واردات، باریک واردات کرنے کی کوشش کی پاکستان پیپلز پارٹی کی، سیکیورٹی واپس لے رہے ہیں ایم کیو ایم کی جانب سے، ایم کیو ایم کے لوگوں سے. اور ایم کیو ایم لگ رہا تھا کہ پاکستان میں اگر ایم کیو ایم کا کوئی سب سے بڑا مسئلہ ہے تو وہ سیکیورٹی ہے. پولیس والے کیوں ہم سے لے لیے ایک دم جناب، ٹکٹ چل گئے، ایم کیو ایم والے پریشان، کہ فاروق بھائی کا بیان چل رہا ہے، کبھی کس کا بیان چل رہا ہے، سیکیورٹی لے لی ہم سے. سیکیورٹی بھائی خطرہ کس بات کا ہے آپ کو؟ یہ تو بتاؤ. عوام کو تو اعتماد میں لیں کہ آپ لوگوں کو سیکیورٹی چاہیے، کیوں، ایسا کیا ہے، تھریٹ کس بات کی ہے؟ شرجیل میمن صاحب نے کہا جی ہمیں تو پتہ نہیں کس بات کی تھریٹ ہے ان کو. اور یہی لوگ اگر تھریٹس ہیں ایم کیو ایم کے رہنماؤں کو، تو اسلام آباد میں ایک پولیس والا لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں، یہاں ہم 10 پولیس والے دیتے ہیں تو وہ بھی ان کو کم لگتے ہیں، کہتے نہیں اور زیادہ بڑھائیں. اگر تھریٹس ہیں تو صرف کراچی میں کیوں، اسلام آباد میں کیوں نہیں ہیں ان کے وہ تھریٹس؟ لاہور جاتے ہیں وہاں تھریٹس کیوں نہیں ہیں؟ کہیں اور جاتے ہیں تھریٹس نہیں ہیں، کراچی آ کے ان کو پروٹوکول چاہیے اتنا زیادہ. تو عوام کو اعتماد میں لینا چاہیے. اور سیکیورٹی، اور پھر خوش ہو گئے جب انہوں نے کہا کہ سیکیورٹی ہم نے بحال کر دی ہے، کہ ہم نے تو کی ہی نہیں تھی، اور پیپلز پارٹی کا رویہ آپ کو پتہ ہے اس طرح کی بات کرتے ہیں. پھر انہوں نے کہا نہیں ہم سیکیورٹی واپس دے دی ہے. تو اس پر خوش ہو گئے سارے. اس سے پہلے سارے ایم کیو ایم والے پریشان بیٹھے ہوئے، تو سیکیورٹی واپس لے لی، سیکیورٹی. ارے بھائی عوامی نمائندے ہیں، عوام میں رہنے والے، بقول آپ کے عوام میں رہنے والے لوگ ہیں، آپ کو کس سے خطرہ ہے؟ 10-15 پولیس والے، 2-3 موبائلیں کیوں چاہیے آپ کو؟ ہم تو تنقید کر رہے ہوتے ہیں پیپلز پارٹی نون لیگ والوں کے حوالے سے کہ جناب اتنا پروٹوکول لے کے وہ چلتے ہیں شاہانہ انداز سے. اور آپ کی پارٹی تو جاگیردارانہ نظام کے، وڈیرانہ نظام کے خلاف ہے نا. آپ تو لوور مڈل کلاس کے لوگ ہیں، کچھ لوگ اب بن گئے اربپتی، ٹھیک ہے، لیکن زیادہ تر تو وہی ہے نا. تو کیوں سیکیورٹی اتنی چاہیے؟ ڈر کس بات کا ہے؟ شہید عامر صاحب فرما رہے ہیں بھائی کراچی میں کا ڈر ہے آپ کو، تھریٹس ہیں، جو کہتے ہیں ہمیں تو پتہ نہیں کس نے تھریٹ دی ہوئی ہے. لیکن بہرحال پھر لاہور اسلام آباد میں کیوں ایک سپاہی لے کے گھوم رہے ہوتے ہیں آپ؟ تو اس کے جواب دیں ان کو. اب یہ حیثیت رہ گئی ہے ایم کیو ایم کی. یقین کریں کسی سے بات کر لوں، نجم عالم صاحب ہوں، ناصر شاہ صاحب ہوں، دیگر، وہ اس طرح بات کرتے ہیں ایم کیو ایم. اچھا وہ بھی دور ہم نے دیکھا ہوا ہے، بلکہ اس کا آج تو بلکہ پھر ایک ایم کیو ایم کے رہنما نے، شبیر قائم خان صاحب نے تو کہا یہ پہلے تو ان کی ہمت نہیں ہوتی تھی بات کرنے کی. تو میں نے کہا حضور پہلے ہمت کیوں نہیں ہوتی تھی آپ بھی جانتے ہیں، اور اب ہمت کیوں ہے؟ وہ بھی اس طرح وہ بھی مجھے کہہ رہے تھے، جمال احمد صاحب، افتخار عالم، وہ بھی کہہ رہے تھے کہ پہلے ان کی ہمت نہیں تھی. میں نے کہا جی پہلے نہیں تھی، اب آپ کے سامنے، آپ تو آپ کو بولنے نہیں دیتے، آپ تو آنکھیں نکالتے ہیں آپ لوگوں کے اوپر، کیونکہ آپ کے پاس اسٹریٹ پاور. ان کو لگتا ہے، جو کہ حقائق ہیں شاید اس میں، کہ آپ کے پاس چونکہ اسٹریٹ پاور نہیں رہی اس لیے اب سب. تو پھر کیا عوام میں جب سیر رہ گئی ہے آپ کی کہ باہر نہیں نکل سک رہے، آپ احتجاج نہیں کر سک رہے؟ انیس قائم خانی صاحب نے تو کہا تھا کہ آنا چاہیے باہر، سڑکوں پر آ کر احتجاج کرنا چاہیے، عوام کے ساتھ کھڑے. بھائی انصاف نہیں مل رہا ثانیہ گل پلازا میں، ان کے ساتھ آئے کھڑے ہو جاتے ہیں وہاں. ایک زمانے میں پی ایس پی کے پلیٹ فارم سے مصطفیٰ کمال صاحب نے وہاں پر
ڈیرے ڈال دیے تھے کبوتر چوک فارا چوک پر، تو پیپلز پارٹی والے آئے تھے نا بات کرنے. آپ کی یہ بھی حیثیت نہیں رہی اب. خالد بھائی تو خیر ان باتوں میں اچھا پھر ایک اور بات کی گئی. اچھا بھائی یہ بات بھی کی جا رہی ہے کہ کاؤنٹ ڈاؤن شروع ہو گیا ہے گورنر سندھ کامران خان ٹٹوری صاحب کا کہ وہ جا رہے ہیں جناب، اور پیپلز پارٹی والے بہت خوش ہیں. اس لیے کل ٹیلی ویژن پر کہا پیپلز پارٹی کے سینئر آدمی نے کہ جناب زیادہ سے زیادہ 15 دن، 20 نہیں ہو سکتے. وہ کہہ رہے ہیں 15 دن میں کامران ٹٹوری صاحب کا وقت پورا ہو چکا، گورنری سے وہ چلے جائیں گے، ان کی جگہ کوئی اور آ جائے گا. یہ بڑا انہوں نے دعویٰ کیا، اور پھر ہم نے بھی اپنی طور کوشش کی پتہ کرنے کی، تو آوازیں اسی قسم کی آ رہی ہیں کہ کامران ٹٹوری صاحب جا رہے ہیں. اور انہوں نے کہا کہ اس لیے تو اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں کامران ٹٹوری صاحب، میں استعفیٰ دے دوں گا، میں سانے گل پلازا والوں کے ساتھ کھڑا ہوا ہوں، اور میرے پاس کرپشن کا ثبوت موجود ہے، بیگ بھرے ہوئے ہیں، اور فلاں 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 کچا چٹا کھول دوں گا. کہتے اس لیے جانے سے پہلے یہ وہ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں بڑکیاں مار رہے ہیں. حالانکہ ایسی بات نہیں ہے. کامران ٹٹوری صاحب تو ویسے بھی اس طرح کی باتیں کرتے رہے ہیں. بیچ میں خرابی 2-4-6 مہینے سے تو وہ وکیل والا جو مسئلہ ہوا اس کے بعد سے تھوڑی سی سیاسی حوالے سے خاموشی ان کی طرف سے ہو گئی تھی، لیکن یہ بات تو کرتے ہیں. لیکن اب وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ جا رہے ہیں تو اس لیے جاتے جاتے اس طرح کی بات کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ 15 دنوں میں چلے جائیں گے، 15 دن کے اندر چلے جائیں گے، 20 دن نہیں ہو سکتے. یہ بڑا دعویٰ آیا تیم الطاعل بروک صاحب کی جانب سے. اب آ جائیں اس میں مزید بھی بات کر سکتا ہوں کہ کیا ان کو کام تھے اور کیا نہیں کیے اور کیا کر لیے اور کیوں جا رہے ہیں. خیر میں ثانیہ گل پلازا کی رپورٹ آپ کے سامنے، جو تحقیقاتی رپورٹ جو بنائی ہے کمشنر اور ایڈیشنل آئی جی نے، وہ رکھنا چاہتا ہوں. اس میں 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں. ایک تو 79 افراد کی اموات کی انہوں نے بتایا. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ جو بچے کھیل رہے تھے ان کے ہاتھوں سے پھولوں کی دکان میں آگ لگی اور پھر وہاں سے پھیل گئی، اور زیادہ اموات جو ہی میزنائن پر. اچھا اس میں کس بات کی تنبیہ کی گئی ہے، کس بات کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، الٹے گلے پڑ گئی پیپلز پارٹی کے. رپورٹ وہ یہ ہے کہ ریسکیو عملہ 40 منٹ کی تاخیر سے پہنچا. یہ ابتدائی تحقیقاتی رپورٹ ہے. دروازے بند تھے تو کھڑکیاں توڑ کر پھنسے لوگوں کو کیوں نہیں نکالا گیا، دوسرا پوائنٹ. تیسرا پوائنٹ، حادثے کو سانحے میں تبدیل کرنے کے ذمہ داروں کا تعین اس رپورٹ میں نہیں کیا گیا. دروازے بند تھے تو کھڑکیاں، یہ ہم بات کر رہے تھے، دروازے اگر بند بھی تھے تو دروازوں کو توڑا جا سکتا تھا، کھڑکیاں توڑی جا سکتی تھی. ابھی کسی کا گھر گرانا، ایس پی سی والے منٹوں سیکنڈوں میں گرا کے چلے جائیں گے. وہاں لوگ مر رہے تھے، پھنسے ہوئے تھے، یہ کام وہاں نہیں کر سکے وہ، اسی لیے سازش کی وہ آتی ہے. پھر حادثے کو سانحے میں تبدیل کس نے کیا، ذمہ داروں کو تعین کیوں نہیں ہو سکا. ایم کیو ایم کا جو مطالبہ ہے کہ جناب جوڈیشل کمیشن بنا دیا جائے، اس پہ کیوں بھاگ رہی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. اب یہ رپورٹ آ گئی ہے، اس پہ آج تبصرہ پیپلز پارٹی والے کر نہیں رہے، کل وہ تک کہہ رہے ہیں ہم اس کو غور سے دیکھیں گے پھر بتائیں گے. اور ایک اور جاتے جاتے خبر دوں، فاروق ستار صاحب سینئر رہنما، میئر بنے تھے فاروق صاحب 1987 میں، اس کے بعد بڑے بڑے عہدوں پر رہے ہیں. انہوں نے ایم کیو ایم کی جو حیثیت ہے وہ کھول کر سامنے رکھ دی. فاروق ستار صاحب نے یہ کہہ کر کہ گزشتہ 1.5 سال سے میں پرچیاں لکھ کر دے رہا ہوں بلاول کو ہر سیشن میں کہ مجھ سے ملنے، ہم سے ملنے. یہ ایم کیو ایم اندازہ کریں بلاول ملنا پسند نہیں کر رہا، وہ کہہ رہے ہیں 1.5 سال سے وقت نہیں دے رہے مجھے، انہیں یا ایم کی پارٹی کو. ایسے ایم کیو ایم کی یہ اہمیت ہے. وہ بھی ہم نے دیکھا وہ والے ایم کیو ایم پرانے والی جب تھی، یہی لوگ تھے ظاہر ہے، اس میں بھی صرف سربراہ چینج تھے. وزیر اعظم بھی وہاں آتا تھا، بڑے بڑے لوگ وہاں آتے تھے، گھٹنے ٹیکتے تھے، بات کرتے تھے، خود چل چل کر آیا کرتے تھے. اب ان کی حمایت بھی چاہیے ہوتی، یہ چل کے جا رہے ہوتے ہیں جس کو حمایت چاہیے ہوتی ان کے پاس. اور آج فاروق ستار صاحب جیسا بڑا لیڈر ایم کیو ایم پاکستان کا، وہ کہہ رہا ہے کہ بلاول ہمیں ملاقات کا وقت نہیں دے رہے، شکوہ کر رہے ہیں 1.5 سال ہو گیا بلاول ملاقات کا وقت نہیں دے رہے. تو کسی سے کیا پھر بات کرتے ہوں گے، کیا یہ بات بنوائیں گے. اس طرح کی اگر قیادت موجود ہے آپ کے پاس، اس لیے میں نے کہا تھا کہ ویژنری قیادت چاہیے میرے بھائی، کوئی دلیر نڈر لیڈر چاہیے جو بات کر سکے. یہ سوال میں نے رکھا تھا، میرا کلپ دیکھا آپ نے، میں نے یہ سوال کیا تھا حیدر عباس رضوی صاحب سے. میں نے کہا جناب لوگ تو کہہ رہے ہیں کہ اب چونکہ الطاف حسین تو رہے نہیں، تو موجودہ جو لیڈرشپ ہے آپ کے پاس پاکستان میں موجود، اس میں تو لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی مصطفیٰ کمال صاحب ایسے ویژنری اور نڈر آدمی ہیں جس کو سامنے لے آئے تو شاید کوئی بہتر فیصلے وہ کر سکیں. تو انہوں نے جو جواب دیا، وہ ویڈیو میری دیکھ لیجیے گا، اس میں کیا جواب دیا حیدر عباس رضوی صاحب نے. تو یہ حالات پہنچ گئے، یہ حالات ہو چکے ہیں. چلیں جی، ویلاگ کافی لمبا ہو گیا، ورنہ مزید بھی خبریں شیئر کروں گا انشاءاللہ. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے دی اجازت، مولانا کی بات.